میں چاہوں گا احمد بھائی آپ انشاءاللہ سٹارٹ کریں اینڈ ڈو ٹاک اباؤٹ رائٹس آف دا قرآن، کیونکہ پہلی ایپیسوڈ ہے تو ذرا آڈینس کو ہم یہ بھی بتائیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں انشاءاللہ. اور میرا بھائی آپ بھی تاکہ ذرا ایک اسٹرانگ ریمائنڈر بھی پہلی ایپیسوڈ میں جائے دیٹ وی اسٹے کنیکٹڈ ٹو دا قرآن ان دس منتھ بیکاز اٹ از دا منتھ آف قرآن انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر علی بھائی. اچھا میری نا جرنی میں ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، جس نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا میری لائف میں، کیونکہ جب میں نے وہ پڑھا اور اپنا جائزہ لیا نا تو میں نے سمجھا کہ میں نے فیل کیا ہے لائف کے اندر، اور کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے سے کچھ یہ اسپیسیفک سوال پوچھے تو میرے پاس ایک سفیشینٹ جواب نہیں ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب کا کتابچہ تھا مسلمانوں پہ قرآن مجید کے حقوق کے نام سے، اور ڈاکٹر صاحب نا 5 حقوق گناتے ہیں قرآن کے مسلمان کے اوپر، یعنی ہر مسلمان کے اوپر یہ 5 حقوق لازم ہے، یعنی دیز آر رائٹس دیٹ دا قرآن ہیز اپون ایچ اینڈ ایوری مسلم. اس میں سے پہلا حق جو تھا وہ یہ تھا کہ اس پہ ایمان لے کے آیا جائے. بالکل ٹھیک. اس پہ ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کہ ایمان لایا جائے، صرف زبانی کلامی کے اس کا کوئی ڈیپر کونوٹیشنز ہیں اس چیز کی. اور علی بھائی اگر آپ اور میں ایمان لے کے آئیں گے اس چیز کے اوپر کہ اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے آپ کی طرف، میری طرف، یعنی ذاتی طور پہ ہماری طرف ایک پیغام بھیجا ہے، تو کیا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں کہ ہم اس کو لپیٹ کے کہیں رکھ لیں گے اور اس کی کسی قسم کی تعظیم کریں گے بجائے پڑھے؟ تو ظاہر ہے آپ کا کوئی لوڈ ون بھی آپ کو کوئی خط لکھتا ہے، آپ کے والد صاحب آپ کو خط لکھیں گے تو آپ اینولپ کھول کے پڑھیں گے تو صحیح نا. یہ تو نہیں ہے کہ اینولپ جو ہے اس کو ایسی بند رکھ کے اوپر کہیں رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ایک سینٹیمنٹل ویلیو اٹیچ کریں گے. یعنی والد صاحب نے خط لکھا ہے تو اس لیے لکھا تاکہ آپ پڑھیں. تو دوسرا جو حق وہ گناتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. دوسرا اس کو پڑھا جائے. اور پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کوئی چیز پڑھتا ہے سمجھنے کے لیے، تو ظاہر ہے پڑھنا محض پڑھنا نہیں، سمجھنے کی نیت سے اور سمجھنا اس کو. تو قرآن پہ ایمان لے کے آنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا. اب اگر سمجھ آ گئی ہے تو ظاہر اس پہ عمل بھی کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پڑھ لیا آپ نے، سمجھ بھی لیا، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو چوتھا حق جو ہے وہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اور اگر آپ اور میں اس کے اوپر عمل کر کے اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو ظاہر ہم اوروں کے لیے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو جو 5واں اور آخری حق تھا جو انہوں نے گنایا قرآن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کو آگے پہنچانا. تو ایمان لے کے آنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانا. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں مسلمان کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے ان کو اپنا ایک تعلق قرآن کے ساتھ جو ہے نا اس کو ری اگنائٹ کرنا اور ان 5 حقوق کا خیال رکھنا. ہم نا ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہے ہمارے اندر، ایمان کے لحاظ سے بھی، پڑھنے کے لحاظ سے بھی، قرآن کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی اور آگے پہنچانے کے لحاظ سے بھی. میں نے جس وقت یہ کتابچہ پڑھا تھا تو اس وقت تو بے تحاشا میرے اندر کوتاہی تھی اس لحاظ سے. مجھے تو قرآن اس وقت تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے جب اپنا محاسبہ کیا تو مجھے ہوا کہ اگر اللہ نے میرے سے سوال کیا کہ تم نے کیوں نہیں میری کتاب کو وقت دیا، اس وقت میں یونیورسٹی بھی گریجویٹ کر چکا تھا، تو آئی ہیڈ اراؤنڈ 20 years آف ایجوکیشن انڈر مائی بیلٹ. اس میں سے میں نے کتنے سال قرآن کو دیے تھے. اگر اللہ یہ سوال کر لیتا تو میں کیا جواب دیتا. تو ہمارا بھی جو مقصد ہے ان ریفلیکشن سیریز کا وہ آڈینس کو تھوڑا سا ایکوپ کرنا ہے، تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ بھی ان 5 حقوق کو سر انجام دے سکیں، قرآن کے ساتھ ایک مانوسیت پیدا کر کے اس کو کچھ نہ کچھ حد تک سمجھ کے. ساتھ ساتھ ہمارے میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ہر روز اس سیریز کو یا اس سیشن کو سننے سے پہلے وہ ترجمے سے پورا ایک جز جو ہے وہ کور کر لیں، پھر یہ سیشن بھی سنیں انشاءاللہ. بہترین نصیحت. مغیرہ بھائی میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ رمضان از اے منتھ آف جوائے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو 2 خوشیاں ہیں رمضان میں، ایک تو جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو ہاؤ ان وٹ سینس از دس منتھ اے منتھ آف جوائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بڑی چیز نوازنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس کے لیے محنت اور کاوش کرے، جان مارے.
اور اللہ تعالیٰ کو ایسا انعام دینا پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھے کہ اس کے لیے اس نے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، اور پھر وہ اللہ سے امید باندھے. باقاعدہ اس کے لیے ہمارے دین میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں طول العمل، یعنی اللہ پر بے جا امیدیں باندھنا بغیر محنت اور کاوش کے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ جو ہے اوور آل جنرلی قرآن مجید میں پسند نہیں کیا. یعنی ہمیں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب مائدہ مانگا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. تو اور اس ٹائم عید کی بات کی، خوشی کی بات کی نا. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یعنی خوشی، ایک فیسٹیول، ایک سیلیبریشن کی بات کی کہ اللہ یہ آپ ہمارے لیے نازل کریں مائدہ، تو یہ ہمارے لیے عید ہوگی ہمارے لیے، اور ہم اس پہ خوشی منائیں گے اور ہم آپ کے لیے نشانی بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا. انہوں نے کہا انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ اگر تم نے اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا جو اس سے پہلے عذاب نہیں آیا. اسی طریقے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امتحان لیا، ان کو ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد فَأَتَمَّهُنَّ جب انہوں نے اس پہ کامیاب ہوئے تو کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ایک ریوارڈ کے طور پہ کہا امامت تمہیں ملے گی، ایسا نہیں امامت دے دی گئی. بالکل ٹھیک. تو یہ جو محنت ہے نا، بھوک پیاس برداشت کرنا، اس میں اصل چیز جو ہے وہ نفس کی تہذیب ہے، یعنی نفس کو کنٹرول کرنا، اس کو ڈسپلن کرنا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک از آل اباؤٹ نفس پہ جو ہے نا اس کو مہذب کرنا، اس کو ڈسپلن کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، ایسے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اس کو جو ہے نا مطیع فرمانبردار کرنا. تو اس محنت کے بعد، اور مشکل کام ہے، میں کہتا ہوں سب سے مشکل کام انسان کا نفس ہے. بالکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابی نے پوچھا نا کہ ای الجہاد افضل، تو آپ نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ اللہ کی خاطر اپنی نفس اور اپنی شہوات سے لڑو، اللہ کی خاطر. یہ سب سے بہترین، سب سے افضل جہاد ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ابن قیم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاد بالکفار سے بھی بڑا ہے، کیونکہ جہاد بالکفار بھی وہ بندہ اس سے لڑ سکتا ہے جس بندے نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. ظاہر ہے جو بندہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ جا کے دوسری سے کیسے لڑے گا، کیونکہ اس کے لیے تو آپ نے قربانی دینی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر ایک یعنی وہ ایک جس میں بھوک ہے، پیاس ہے، کاوش ہے، محنت ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس کی ایک سملیرٹی ہمیں دوسرے پارے میں نظر آتی ہے ہمیں، جب اللہ تعالیٰ جالوت اور طالوت کا ذکر کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی پانی کا امتحان تھا، پیاس کا امتحان لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا جو طالوت تھے اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو ایک بادشاہت عطا کی. تو وہاں پہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے بعد پھر بڑی کامیابیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بتائی نا کہ جوائے کس چیز کا ہے، وہ ایک محنت اور ایک کاوش ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ انعام کرنا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم سب کو انتظار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے. تو ہمیں اس کے لیے کمر بستہ ہونا ہے. یعنی بہت سے لوگ نا رمضان المبارک کو ایک سیزن آف لیتے ہیں کہ جی اب تھوڑا سا آرام ہم نے کرنا ہے، کہ جی اب ذرا تھوڑا سا سائڈ میں چیزیں کر لو تو ہم تھوڑا سا آرام کریں، ذرا کم باہر نکلیں، گھر میں رہیں. وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اصل میں یہ آرام کرنا ہے دنیاوی معاملات سے، لیکن دنیاوی معاملات کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اور اپنے دین کی خاطر اور عبادات میں اپنے آپ کو کھپانا ہے، اس میں تھکانا ہے. قیام جو ہے نا اور روزہ جو ہے یہ تھکانے کے لیے، تھکنے کا مہینہ ہے، جستجو کا مہینہ ہے، اس کے بعد پھر خوشی اور اطمینان کا مہینہ ہے. زبردست. تو یہ اصل میں کچھ نصیحتیں تھیں، کچھ باتیں تھیں. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر احمد بھائی اور مغیرہ بھائی فار دا نصیحہ کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، اور پھر آپ نے ایکسپلین کیا کہ رمضان میں جہاد ہے اور اس کی خوشی ہونی چاہیے مومن کو. اللہ تعالی ہمیں یہ خوشی محسوس کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سو پارا 1، جب پارا 1 کی بات ہوگی تو ہاؤ کین وی ناٹ ٹاک اباؤٹ سورہ فاتحہ. بے شک. تو میں سورہ فاتحہ سے اپنی پہلی ریفلیکشن کرنا چاہوں گا. اینڈ وٹ ریئلی میکس می امیزڈ از کہ قرآن سٹارٹ ہی وہ کنورسیشن سے ہو رہا ہے، جو کہ سب سے پاورفل کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ. یعنی کوئی بھی بندہ قرآن کھولے، اینی ون، مسلم نان مسلم، اور جب اس سے سامنے سورہ فاتحہ آئے گی تو کتنی کلیئرٹی اسے لائف کے بارے میں مل جائے گی، اللہ کا تعارف بھی مل جائے گا. کیونکہ سورہ فاتحہ دا وے اٹ فلوز، جس طرح اس کا فلو ہے وہ بڑا لاجیکل فلو ہے کہ سب سے پہلے اس رب کا تعارف ہے، اس کی حمد ہے، اس کا تعارف ہے، اس کے بعد ایک پلیج ہے، جس پلیج کے بارے میں امام ابن قیم نے فرمایا کہ یہ پلیج قرآن مجید کا خلاصہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ پورا وہ کہتے ہیں قرآن کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد ایک ریکویسٹ ہے.
تو یہ کمال کا ایک فلو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں حقوق بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اپنے رب کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اس سے مدد کیسے مانگنی ہے، اس کو واسطہ کیسے دینا ہے، اور اس کے بعد کیا ریکویسٹ کرنی ہے، اس سے مانگنا اصل میں کیا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم. بیوٹیفل. یعنی دس از ون آف دا موسٹ ویلیوبل تھنگ ٹو آسک ان لائف. ہم زیادہ تر دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے جاب اچھی دے دے، اے اللہ میرے بچوں کے رشتے اچھے کروا دے. اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، لیکن دا موسٹ نیڈیڈ تھنگ، امیجن آج کے دور میں جب اتنے زیادہ فتنے ہیں اور اتنی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں اور ظاہر گمراہ ہونے کے کتنے چانسز ہیں، کتنے ازمز اور اسکزمز ہیں، کتنے نیریٹیوز ہیں، کتنی کنفیوژنز چل رہی ہیں. سبحان اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے. تو سوچیں یہ کیا کمال کی ریکویسٹ ہمیں سکھا دی گئی کہ اللہ کیپ می آن دا اسٹریٹ پاتھ. تو میں سورہ فاتحہ سے ہی کچھ اور ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں موسٹ بیلنسڈ ریلیشن بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، لو، ہوپ اینڈ فیئر. کہ دیکھیں جس کو لو ہوگا وہی تعریف کرے گا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اس میں لو بھی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو اور اس محبت میں تعریف بھی بیان کرو اللہ کی. اور اسی طرح پھر ہوپ بھی ہے. ہوپ کیسے واضح ہو رہا ہے کہ مالک یوم الدین، اس میں فیئر بھی ہے، اس میں ہوپ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لے گا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. لیکن اس کے بعد الرحمن الرحیم کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن ساتھ ہی مالک یوم الدین بھی ہے. تو پہلے ہوپ ہے اور اس کے بعد فیئر بھی ہے. تو یہ موسٹ بیلنس ریلیشن بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ واضح ہو رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ جس میں ہوپ بھی ہو، جس میں لو بھی ہو، ہوپ بھی ہو اور فیئر بھی ہو. وہ ریلیشن جس میں صرف ہوپ ہے اور لو ہے اور فیئر نہیں ہے تو وہ ایک انکمپلیٹ ریلیشن ہے اور اس میں آنیسٹلی گمراہی کے چانسز ہیں. دین یو ول بی ان اے فولس پیراڈائز. اسی طرح سملرلی اگر صرف فیئر ہے، ہوپ نہیں ہے، لو نہیں ہے تو وہ بھی ایک میرا خیال انہیلدی ریلیشن کی طرف بات چلی جائے گی اور شاید آپ کو اپنی عبادات میں وہ لطف نہ آئے. تو میرے تو خیال میں یہ دیکھیے جو سورہ فاتحہ نا، اس میں جب ہم اس کو پڑھیں نماز میں، کیونکہ اگر صرف فرض نماز کی رکعات کاؤنٹ کر لی جائیں فرائض کی تو 17 بار سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یقین کریں کہ 17 بار ہم سب کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کی، اور پھر ہم یہ ایموشنز لے کر آئیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ وی ایکسپریس لو ٹو اللہ، وی ایکسپریس ہوپ فرام اللہ، اینڈ وی آلسو شو فیئر فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے پازیٹیو سارٹ آف فیئر. اور میں آخر میں کچھ احادیث بتانا چاہوں گا سورہ فاتحہ کی اہمیت کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، shall I not tell you of the greatest of the Quran؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی پہلی جو ہے الحمدللہ رب العالمین یہ تلاوت فرمائی. اسی طرح ایک اور صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا by the one in whose hand is my soul, nothing like it has been revealed in the Torah, nor the gospel, nor the Zabur, nor the Furqan. Verily they are the 7 oft repeated verses and the great Quran given to me. یعنی سورہ فاتحہ جیسا گفٹ کسی اور امت کو نہیں دیا گیا. اسی طرح یہ حدیث ساتھ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا this is a door of the heaven that has been opened today. پوری حدیث یہ ہے کہ اینجل جبرائیل was sitting with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم one day when he heard, نبی صلی اللہ علیہ وسلم heard a creaking noise above him. اور جبرائیل السلام raised his head and he said، جبرائیل السلام نے کہا کہ this is a door of heaven that has been opened today that has never been opened before today. یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا آسمان کا. پھر ایک فرشتہ وہاں سے نازل ہوا اور جبرائیل السلام نے کہا this angel descended to the earth today and he has never descended until today. یہ آج سے پہلے نہیں آیا. The angel greeted him، جبرائیل السلام کو، and with peace and he said rejoice in the 2 lights you have been given which were not given to any prophet before you. 2 لائٹس کی تمہیں بشارت ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. کیا ہے؟ نمبر 1 the opening of the book یعنی سورہ الفاتحہ and the last verses of سورہ البقرہ. you will never recite a letter from them but that you will be given. صحیح مسلم کی حدیث. تو بہت خوبصورت ہمارے پاس موقع ہے کہ سورہ فاتحہ پہ ریفلیکٹ کریں انشاءاللہ اس منتھ میں. جزاک اللہ خیر علی بھائی. میں بھی نا سورہ فاتحہ کے اوپر ہی کچھ چیزوں کو ایڈ کرنا چاہوں گا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ایک حدیث قدسی میں فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے اپنے درمیان اور بندے کے درمیان صلاح کو یعنی سورۃ الفاتحہ یا مراد ہے اس کو نصفین یعنی تقسیم کر دیا آدھا آدھا. اور وہی جو آپ نے بات کی نا کہ ایک کانورسیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ کانورسیشن شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. الرحمن الرحیم یہ بھی تعریف ہے، مالک یوم الدین بھی تعریف ہے. اور پھر جو یہ جو مڈل والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مڈل والی آیت جو ہے یہ بھی سپلٹ بٹوین اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ دی سرونٹ ہے، جہاں پہ ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو عبادت کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے. اور جب ایاک نستعین کہتے ہیں تو مدد کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. تو بڑی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے نا یہ سورہ بالکل ان دا مڈل، یعنی مڈل والی آیت کے اندر بھی جو مڈل والا واو ہے نا اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر ہدایت کے لیے بھی ہم نے دعا کی ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ دعا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اور مجھے سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. تو وہ ایک یہ جو ایٹیکیٹ ہے نا دعا کا، وہ بھی سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سمو دیا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے سب سے اہم چیز جیسے آپ نے کہا وہ ہم مانگتے ہیں، یعنی ہدایت. اور علی بھائی شاید ہم نا اس چیز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے، یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ اس سے زیادہ اہم چیز کوئی ہے نہیں. شاید جو سننے والے ہیں اور شاید ہم خود بھی جو بیان بھی کر رہے ہیں وہ بھی شاید اس کی اہمیت کو اس طرح شاید اپریشیٹ نہ کرتے ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں یو کے میں تھا تو میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ، وہ فرینچ کانورٹ ٹو اسلام تھا. اور فرینچ جو ہیں وہ مشہور ایتھیسٹس ہوتے ہیں، یعنی فرانس کے اندر بڑا ایک اینٹی ریلیجس سٹانس ہوتا ہے ان کے اسکولوں کے اندر بھی، پبلک اسپیسز میں بھی. تو یہ میرا جو دوست ہے یہ ایسے معاشرے میں اور ماحول میں پیدا ہوا اور بڑا ہوا جہاں پہ خدا کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس معاشرے کے اندر، بلکہ خدا کو معاذ اللہ باہر کیا ہوا تھا اس معاشرے میں سے. تو مجھے یاد ہے میں اس کو نا اپنی گاڑی پہ گھر چھوڑ رہا تھا تو میرے وہ ساتھ بیٹھا تھا. تو پتہ نہیں ہماری کیا ڈسکشن ہو رہی تھی، مجھے اب ایگزیکٹ ڈسکشن یاد نہیں ہے، لیکن اس نے نا مجھے ایک اسٹیٹمنٹ کہی. اس نے کہا کہ محمد یو کی ناٹ اپریشیٹ لائف وداؤٹ گاڈ. اس نے کہا کہ تم نہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا کے بغیر زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور پھر اس نے مجھے اپنا پرسپیکٹو بتایا کہ پہلے میں کیا تھا، اور جب مجھے خدا کا پتہ لگا، اللہ کا پتہ لگا، اب میری زندگی میں کتنا پازیٹیو چینج ہے. اچھا علی بھائی اس نے جو یہ بات کی نا کہ میں اپریشیٹ نہیں کر سکتا what it's like to live without knowing God، یہ حقیقت ہے، میں نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان الحمدللہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں. میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی اب ان کی زبان پہ بھی اللہ میاں کا نام ہوتا ہے. یعنی آئی ڈونٹ ریئلائز کہ میں نے اپنی کبھی اس تھاٹ میں اللہ کا نہ ہونے کا بھی کبھی تصور کیا ہو. تو وہ اپریشیشن جو ہے نا ہمیں شاید اس طرح ہو نہیں سکتی کہ ہدایت جو ہے نا کتنی اہم چیز ہے. کہ اس نے جو آپ کو گائیڈنس دی ہے، جو تکلیف کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کو پکار سکتے ہو، دعا مانگ سکتے ہو، یہ چیز جو ہے نا بہت انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو نا غور کرنا چاہیے کہ کتنا خیر آیا ہے آپ کی زندگی کے اندر اسلام کی وجہ سے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہر کسی کی مناجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہر کسی نے پکارا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہر کوئی رویا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہر کسی نے امیدیں باندھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ امیجن کریں کہ یہ چیز یہ آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہوتا ہی نہ، آپ کے پاس یہ ریلیشن شپ اگر آپ کے پاس ہوتا ہی نہ کبھی، تو پھر یعنی ہدایت کتنی اہم چیز تھی. ہم سیرت میں بھی پڑھتے ہیں جب یہ فترہ کا وقت تھا، جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی یا وحی نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، تو کچھ لوگ تھے جو تڑپتے تھے کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ سچ ہے کیا، حق ہے کیا نہیں ہے. اور فطرتاً اگر انہوں نے خدا کو پہچان بھی لیا تھا تو خدا کا صحیح تعارف نہیں تھا ان کے ہاں. اور ہمارے پاس روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹتے تھے اور لپٹ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو کہتے تھے یا رب میں جانتا ہوں کہ تو ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تیری عبادت کیسے کی جائے، تجھے پکارا کیسے جائے، تیرا تعارف کیا ہے کیا نہیں ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے. یعنی یہ سوچ کہ ہم صرف یہاں پہ اس دنیا میں ٹیمپورریلی ہیں اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا، اس کے بعد کوئی اور آگے زندگی بھی نہیں ہے، یہ بہت ایک ڈپریسنگ قسم کی تھاٹ ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے, تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. تو اسی کو ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ بار بار اس کو مانگو. کیونکہ اس بات کے اوپر رہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ شیطان ہے جو ہمیشہ تمہیں کوشش کرے گا اس بات سے ہٹانا. اور یہ جو پاتھ ہے اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی. اہدنا الصراط المستقیم, یہ کون سا پاتھ ہے؟ یہ وہ والا پاتھ ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پہ اپنا انعام کیا, یہ ان کا راستہ ہے. اور یہ ان کا راستہ نہیں ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا غصہ کمایا اور جو گمراہ ہو گئے. اور ہمیں سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو دو راستے ہیں, جو گمراہی والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب والا ہے, یہ ایک راستہ نصارہ کا تھا اور ایک راستہ یہود کا تھا, جہاں پہ انہوں نے افراد و تفرید کی ہے. یعنی جوز نے ایک لیول آف ایگزیجریشن کیا ریلیجن کے اندر, اور کرسچنز نے ایک اور لیول آف ایگزیجریشن کی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں, ان دونوں کے بیچ میں, ان دونوں کے مابین, یعنی زیادہ افراد و تفرید یعنی ایگزیجریشن آن ایدر سائڈ نہ ہو. اور پھر ہم مانگتے ہیں, کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس سورہ کے اندر؟ ہدایت. اور اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ کے بعد والی سورت شروع کیسے کی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم نے ہدایت مانگی تھی, ہم نے تمہیں پوری کتاب دے دی, پوری کتاب دے دی جو کتاب ہدایت ہے. اور پھر بتایا کہ اس کتاب ہدایت سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ متقین فائدہ اٹھائیں گے. ان متقین کی کیا اقسام ہیں, اور پھر قرآن کا نا پورا ایک بیان ہے. تو بڑا ہی خوبصورت, یعنی بہت ہی خوبصورت اوپننگ ہے اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی. اور فاتحہ کا مطلب ہی اوپننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے, تعریف سے شروع ہوتی ہے. پھر ہم ایک حاجت اپنی ایک حاجت سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, یعنی گائیڈنس کی, اور اللہ تعالیٰ پوری ہمیں کتاب دے دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا, سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں اسی طریقے سے ایک دو اور چیزیں جس کو ہم کئی دفعہ انڈر اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ ایک تعوذ ہے اور ایک بسملہ ہے, اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. جو استعاذہ ہے نا, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جائے شیطان سے, شیطان مردود سے. اور یہ بہت پروفاؤنڈ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں ایک آرڈیننس ہے, یا پھر سمجھ لیں کہ ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تم پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو, یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. اور استعاذہ کے حوالے سے اللہ کی اس کے کچھ فوائد اور ذکر ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں تھوڑی سی ایک چیز ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ نقطہ, وہ یہاں پہ ہے شیطان میں اور رجیم میں. یہ جو لفظ شیطان ہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھی ذکر کیا اور پھر رجیم کا بھی ذکر کیا, تو علماء نے اس کے معنی بیان کیے ہیں. تو عام رائے یہ ہے علماء کی, جیسے کہ امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا, وہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے عربی زبان میں شطنہ سے ہے, اور شطنہ اذا بعودہ, جب کوئی چیز کسی سے دور ہو جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ فہو بعید بطبعہ عن طباع البشر وبعید بفسقہ عن کل خیر, کہ وہ خیر کے ہر کام سے دور ہے. شیطان خود دور ہو گیا, اس نے بائی چوائس اپنے آپ کو خیر کے کام سے دور کر دیا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو لفظ رجیم ہے وہ ہے مردود اور وہ ریجیکٹڈ. تو علماء اس کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں؟ ویسے تو رجم رمی سے ہے, کوئی چیز پھینکنا, لیکن جیسے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں الرجیم فعیل بمعنی مفعول ای انہ مرجوم مطرود عن الخیر کلہ, کہ دور کر دیا گیا خیر سے, ہر قسم کی بھلائی سے. یعنی سبحان اللہ, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الشیطان الرجیم کو دونوں کو اکٹھا بیان کیا کہ شیطان اس سے تم نے پناہ مانگنی ہے جو خود بھی خیر سے دور ہوا اور اللہ نے بھی اس کو دھتکار دیا. یعنی ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے, خیر کے قریب ہونا چاہتا ہے, تو اللہ اس کو دور کر دیں. اور ایک یہ ہے کہ ایک بندہ خود بھی خیر سے دور نہیں ہونا چاہتا, یعنی ایک مخلوق ہے جو خود بھی خیر سے دور ہونا چاہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بات بڑی پروفاؤنڈ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الشیطان الرجیم کو دونوں کو اکٹھے مینشن کیا. تو یہاں پہ ایک وصف شیطان کا یہ ہے کہ وہ خود بھی خیر سے دور بھاگتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے نتیجے میں پھر اس کو دور کر دیتے ہیں, دھتکار دیتے ہیں. تو یہاں سے بات پتہ چلی کہ خیر جو ہے وہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر تبھی جو ہے وہ اس کو خیر سے دور کرتے ہیں جب وہ خود دور ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی ہدایت کی جب ہم نے بات کی نا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما, تو یہ وہ طلب ہے کہ اللہ میں ہدایت کا متلاشی ہوں, میں طلب کرنے آیا ہوں, اللہ مجھے عطا کر. تو یہاں سے پھر اللہ کہتے ہیں چل میں نے تجھے دی, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولعبدی ما سأل, وہی جو حدیث احمد بھائی بیان کرتے ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے نا اللہ ہدایت دے مجھے, تو اللہ پھر جواب دیتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے سوال کیا, میں اس کو ہدایت دے دی ہے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی انسان جو ہے وہ یعنی آغاز کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. اور علماء نے اس کے بارے میں کچھ فوائد ذکر کیے. میں ایک دو فائدے ذکر کرنا چاہتا ہوں تعوذ کے. اصل میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں بھی ہم کریں گے تو اکثر اوقات وہ ایک عادتاً ہوتی ہے, اس کے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہوتی, وہ ایک لگاؤ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہم اس کا بینیفٹ نہیں اٹھا پاتے. تو جیسے کہ قرآن مجید میں بھی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, کہ انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اب اس میں علماء کی بحث موجود ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب العلم, اس کے اندر انہوں نے بحث کی ہے. انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال پیدا ہوا علماء کے ہاں کہ کیا ایک بندہ ایک عادتاً ایک کام کرتا ہے اور اس کے فضائل اور اس کے ورچوز موجود ہیں, تو کیا اس کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے اگر اس کی فضیلت کو اس کو نہ پتا ہو یا اس نیت کے ساتھ نہ کر رہا ہو؟ تو اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں فائدہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں ہوتا, ہاں وہ عمل ہو جاتا ہے. جیسے نماز ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے, تو آپ نے وضو کر لیا تو نماز آپ کی ہو جائے گی, لیکن وہ جو وضو کے فوائد ہیں جو حدیث میں وہ آپ اس کو لوز کر جائیں گے, اسپیشلی جب آپ کو اس کی فضیلت کا نہیں پتا, اور جب آپ کو فضیلت پتہ بھی ہو آپ نے اس وقت وہ نیت ہی نہیں کی. صحیح. تو یہ جو بار بار نیت کی ایمفیسس کے اوپر جو علماء نے کیا نا بہت زیادہ, اور یہاں تک کہ کچھ علماء نے یہاں تک بھی انتہا پہ گئے کہ انہوں نے کہا جی باقاعدہ اس کو وربلی اناؤنس کرو, کیونکہ جب انسان وہ دل کی بات کرتا ہے کہ جی دل کا ایک قصد ہے, ایک ارادہ ہے, تو بس وہ پھر کئی دفعہ انسان جو ہے نا وہ عادت کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے جی. لیکن جب اس کو وربلائز کرتا ہے تو انسان کو تھوڑا سا ایک قسم کا ریفلیکشن کرنا پڑتا ہے, غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آتا ہے جب انسان اس کو کانشیسلی اور انسان اس کو جو ہے نا غور و فکر کے ساتھ اور نیت کے ساتھ جو ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے. تو یہاں پہ کچھ فوائد ہیں ذکر کیے ہیں جو علماء نے. ایک فائدہ جو ہے وہ خاص طور پہ ذکر کیا, وہ جیسے عام طور پہ ڈیفینیٹلی ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید, جیسے آپ لوگوں نے بھائیوں نے بات کی, تو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تدبر کے لیے بھیجا, قرآن کا حق ہے, اور قرآن مجید سب سے بڑی جو ہے نا سب سے بڑا سورس ہے گائیڈنس کا. اہدنا الصراط المستقیم, جیسے احمد بھائی نے بات کی نا کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے متلاشی ہیں یا سب طلبگار ہیں تو وہ ہدایت ہے, جو مرضی ہو جائے. ہاں ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے, وہی بندہ کرتا ہے جس کے پاس نہیں ہے. اب وہ ہدایت کا بنیادی سر چشمہ کیا ہے, فاؤنٹین ہیڈ کیا ہے, وہ قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں. اور میں یہاں پہ اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, یاد کرواتا ہوں, ایون اسکالرس, یوتھ کلب, یہ سارے یہ سب چیزیں بھی سیکنڈری. یعنی وہ بندہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن سے اس طریقے سے لگاؤ نہیں ہوتا, لیکچرز پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے, درس و تدریس میں, ایونٹس میں, اچھی بات ہے ادھر بھی ہونا چاہیے, لیکن اصل میں آپ کی جو ٹائم جو سب سے زیادہ آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ قرآن ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ سیکنڈری چیزیں ہیں کہ کسی عالم کی آپ کلاسز بھی لے رہے ہیں, کچھ کورسز بھی کر لیں, تو قرآن کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق جو ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس سے ڈائریکٹلی اس ہدایت کو آپ لیں. اب وہ چونکہ سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ سورس ہے اوبویسلی, اور سب سے بڑی عبادت بھی ہے, سب سے بڑی بندگی بھی ہے, اس سے ہمیں پتہ چلے گا ہم نے اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے. تو شیطان ظاہر ہے یہاں پہ آ کے کیا کرتا ہے, انسان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے, اور اس ڈسٹریکشن سے انسان کو یہ بندہ استعاذہ کرتا ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ جو علماء نے ذکر کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے انہا طہارۃ للفم مما کان یتعاطاہ العبد من اللغو والرفث وتطیب له وتہیؤ لتلاوۃ کلام اللہ عز وجل. منہ کی صفائی اور پاکیزگی. اچھا یہ ایک اس کے بارے میں دو طرح کی صفائی اور پاکیزگی کے حوالے سے بات کی ہے. اورل ہائیجین جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ایک اسپریچول ہائیجین بھی ہو سکتی ہے, اور ایک اس کے اندر اس میں مٹیریل یا فزیکل بھی ہو سکتی ہے. تو جیسے ایک حدیث مجھے یاد ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے, اور آداب حملۃ القرآن, جو قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں یا قراء ہیں ان کے آداب, اور پھر اس طریقے سے جو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں, ان میں سے ایک امپورٹنٹ چیز جو علماء نے ذکر کی, مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ قریب آتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ وہ اپنا فم جو ہے اس کے منہ کے اوپر رکھ لیتا ہے, یعنی اس کا اپنا منہ اس کے بندے کے منہ کے اوپر رکھ لیتا ہے, تاکہ وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرے تو وہ الفاظ وہ اپنے اندر کنزیوم اور انہیل کرتا ہے برکت کے لیے, وہ فرشتہ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اپنا جو ہے نا وہ اپنے منہ وغیرہ کی صفائی کر لے, مسواک کر لے, کیونکہ فرشتوں کو اسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک مٹیریل چیز بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعوذ سے انسان اسپریچولی, کیونکہ زبان جو ہے انسان سے جھوٹ, غیبت, بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اب انہی زبان سے انسان جو ہے وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ کلام اللہ ہے, کہ اللہ کا کلام ہے, جو اللہ نے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں, تو میں وہ پڑھنے لگا ہوں تو اس کے لیے صفائی. یہی دو چیز بنیادی ہیں کہ انسان ڈسٹریکشن سے بچ جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی پاکیزگی, ان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے, تو انسان کی قسم کی اسپریچولی صفائی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہرحال اس نیت کے ساتھ انسان پڑھے تو انسان کو اللہ تعالیٰ پھر شیطان کے مختلف وسوسوں سے اور اس طریقے سے ڈسٹریکشن سے محفوظ کر لیتے ہیں, اور انسان کی قسم کی صفائی بھی ہو جاتی ہے, اور انسان صحیح معنوں میں قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے.
بارک اللہ فیکم.